بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات میں اللہ تعالیٰ عام معمول سے ہٹ کر مغرب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں اور اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتے ہوئے لاتعداد انسانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر بلکہ اس سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں اس رات میں، یعنی شب برات میں۔ یہ شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہیں جو آنے والی ہیں، لیکن فرمایا کچھ محروم القسمت لوگ ایسے ہیں جو اس شب میں بھی نظر رحمت سے محروم رہتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ فرمایا لا ينظر اللہ فیہا الی مشرک، نمبر 1 جس کی مغفرت نہیں ہوتی اس رات کے اندر، فرمایا وہ مشرک ہے۔ مشرک جو اللہ کے ذات میں صفات میں کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں فرماتے۔ اب اندازہ لگائے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے رحمت سے لاتعداد انسانوں کی مغفرت ہو جاتی ہیں۔ کتنے مقدار میں؟ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبیلہ کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ۔ اب اگر کوئی آدمی ایک بکری کے جسم کے بالوں کو شمار کرنا شروع کرے تو وہ شمار نہیں کر سکتا، اور یہ قبیلہ کلب یہ عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا، یہ لوگ کثرت کے ساتھ بکریاں پالنے والے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قبیلے کے بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن کچھ محروم انسان، محروم القسمت لوگ ایسے ہیں جو اس رات ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو ان میں سب سے پہلے کیا فرمایا؟ مشرک آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی، اور نمبر 2 فرمایا ولا الی مشاحن، مشاحن کس کو کہتے ہیں؟ کینہ رکھنے والا، کسی مسلمان کے لیے دل میں کینہ رکھنا، نفرت رکھنا، بغض رکھنا، عداوت رکھنا، کسی کا برا چاہنا، کسی کا برا سوچنا، یہ ہے مشاحن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر مسلمان کے بارے میں اپنا دل صاف رکھیں، کسی کے بارے میں دل میں کینہ کوٹ نہ رکھیں۔ نمبر 3 فرمایا ولا الی قاطع رحم، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ ناتا توڑنے والا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو آدمی رشتے توڑتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور نمبر 4 فرمایا ولا الی مسبل، ازار، تہبند، چادر ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کو آج کل ہمارے معاشرے میں گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکانا یا چادر لٹکانا یہ تکبر کی علامت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، اور فرمایا کہ اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور فرمایا ولا الی عاقل لوالدیہ، جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ والدین کا نافرمان یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آج ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، والدین کی نافرمانی کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے ہاں ان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے جن سے والدین ناراض ہوتے ہیں۔ اور فرمایا ولا الی مدمن خمر، شراب کا عادی جو شراب پینے والا ہے ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ قتل کرنے والا، کسی کو ناحق قتل کرنے والا، ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، ناحق قتل کرنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر بدکار عورت کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو میرے محترم دوستو، جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت انسانوں کی طرف متوجہ ہو اور لاتعداد انسانوں کی مغفرت ہو جائے، لیکن یہ کچھ اشخاص یا چند افراد ایسے ہیں کہ جن کی مغفرت نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے برے افعال سے جس قدر جل ہو سکے توبہ کرے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کب ختم ہو جائے۔ یہ رات آنے والی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ لاتعداد انسان کو مغفرت فرماتے ہیں، لیکن جو ان گناہوں کے اندر مبتلا ہو ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اگر ہم میں سے
کوئی ان گناہوں کے اندر مبتلا ہے تو سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کرے، کیونکہ توبے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رات کی سعادتیں اور انوارات اور برکات ہمیں نصیب فرمائے، اس رات میں زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت کرنے اور اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔